السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو رقوم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر پینل مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وائٹ کالر کرائم کے ذریعے $1 کھرب کی منتقلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو رقوم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ اقوام متحدہ کو غیر قانونی رقوم کی منتقل روکنے کے لیے لاہے عمل پہنانا ہوگا، جبکہ غریب اور ترقی پذیر ممالک سے لٹی ہوئی رقوم کو فوری طور پر واپس کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مؤثر اقدامات کے بغیر امیر اور غریب میں فرق بڑھتا جائے گا۔ دنیا میں بڑھتی غربت سے عالمی امن کو بھی خطرہ ہے۔ موجودہ عالمی نظام میں سرمایہ کے غیر منصفانہ تقسیم بڑھتا مسئلہ ہے اور زیادہ تر دولت دنیا کی 26 امیر ترین افراد کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ غریب ملکوں کا مالی استحصال بند کیا جائے، جبکہ قرضوں میں ریلیف دے کر غریب ملکوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت کو کرپشن کے خاتمے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ ہمیں ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، پانی، انفراسٹرکچر اور صحت پر زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اگست میں $29.70 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اگست کے مہینے میں پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں $29.70 کروڑ سرپلس ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ سال اسی عرصے میں $60.10 کروڑ کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جولائی سے اگست تک مجموعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $80.50 کروڑ ریکارڈ کیا گیا، جہاں مالی سال 2019 کے اسی عرصے میں $1.21 کروڑ کا خسارہ ہوا تھا۔ سعودی عرب کا 4 اکتوبر سے عمرے کی ادائیگی مرحلہ وار بحال کرنے کا اعلان۔ کرونا وائرس کے باعث 7 ماہ کی پابندی کے بعد سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 4 اکتوبر سے مرحلہ وار عازمین کے لیے عمرے کی ادائیگی کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق مملکت نے مارچ میں عمرہ معطل کر دیا تھا اور مسلمانوں کی سالانہ عبادت حج کو بھی مختصر کر دیا گیا تھا، جس میں لاکھوں عازمین شریک ہوتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے شائع کردہ وزارت کے بیان کے مطابق پہلے مرحلے میں اصل گنجائش کا 30%، یعنی سعودی عرب میں مقیم 6,000 شہریوں اور تارکین وطن کو 4 اکتوبر سے روزانہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں یکم ربیع الاول 18 اکتوبر سے سعودی شہریوں اور تارکین وطن کو 75% گنجائش کے ساتھ عمرے کی ادائیگی، زیارت اور عبادت کی اجازت دی جائے گی، جس میں 15,000 عازمین عمرے کی ادائیگی جبکہ 40,000 نمازی شریک ہو سکیں گے، جبکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی گنجائش کو بھی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ 75% تک بڑھا دیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں یکم نومبر 15 ربیع الاول سے سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور تارکین وطن کے علاوہ مملکت کے باہر سے آنے والوں کو بھی عمرے کی ادائیگی، زیارت اور عبادت کی اجازت ہوگی، اور جب عمرہ کرنے والوں کی تعداد 20,000، نمازیوں کی تعداد 60,000 روزانہ کی 100% گنجائش تک بڑھا دی جائے گی۔ تاہم دیگر ممالک سے عازمین کی آمد مرحلہ وار ہوگی اور وزارت صحت ان ممالک سے عازمین کو آمد کی اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی جہاں کرونا وائرس سے منسلک صحت کے خطرات نہ ہوں۔ ہفتے میں ایک بار والی انسولین کی مزید طبی آزمائش بھی کامیاب۔ ڈنمارک کی ادویہ ساز کمپنی نوو نورڈسک نے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک نئی انسولین ایجاد کی ہے، جسے ہفتے میں صرف ایک بار لگانا ہی کافی ہوگا۔ تاہم ابھی یہ آزمائشی مرحلے میں ہے۔ اب اس کے بارے میں تازہ خبر ملی ہے کہ یہ ویکسین طبی آزمائشوں کے دوسرے مرحلے یعنی فیز 2 کلینکل ٹرائلز میں بھی کامیاب ہو گئی ہے۔ ان آزمائشوں کی تفصیل نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔ مذکورہ طبی آزمائشوں میں 247 رضاکار شریک ہوئے جو ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا تھے اور جنہیں روزانہ انسولین کے انجیکشن لگوانے کی ضرورت تھی۔ ان میں سے تقریباً نصف کو ہفتے میں ایک بار یہ نئی انسولین بذریعہ انجیکشن دی گئی، جبکہ باقی نصف مریضوں کو معمول کے مطابق روایتی انسولین کے انجیکشن دیے جاتے رہے۔ 26 ہفتے تک جاری رہنے والی ان آزمائشوں کے اختتام پر معلوم ہوا کہ نئی انسولین واقعتاً ایک ہفتے تک مؤثر رہی، جبکہ اس کی ضمنی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی روزانہ انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی انسولین سے مختلف نہیں تھے۔ نوو نورڈسک کی نئی انسولین پر مشتمل علاج کو انسولین آئیکوڈیک کا نام دیا گیا ہے، جس کی مزید اور حتمی آزمائشیں فیز 3 کلینکل ٹرائلز کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس ختم کرنے والا دنیا کا پہلا لیمپ تیار۔
جاپانی ماہرین نے ایک ایسا لیمپ تیار کیا ہے جس میں موجود الٹرا وائلٹ شعائیں انسانوں کو نقصان پہنچائے بغیر کورونا وائرس کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ جاپانی کمپنی کے مطابق کیئر 222 نامی یووی لیمپ ان جگہوں کو جراثیموں سے پاک کرتا ہے جو لوگوں کے استعمال میں رہتی ہیں۔ اس لیمپ کے ذریعے پبلک ٹرانسپورٹ اور دفاتر کو الٹرا وائلٹ شعاعوں کی ویو لینتھ سے جراثیموں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویو لینتھ یووی لائٹس کی 254 نینو میٹر میں ویو لینتھ سے کم ہوتی ہے، جن کو خالی جگہوں جیسے ہسپتال کی خالی کمروں کو جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 222 نینو میٹر ویو لینتھ وائرس کو مارنے کے لیے مؤثر ہے، مگر اس سے انسانی آنکھوں یا جلد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہ ہی یہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ نوکیا کے 2 نئے کم بجٹ سمارٹ فونز متعارف۔ ایچ ایم ڈی گلوبل نے اپنے 2 نوکیا سمارٹ فونز متعارف کرائے ہیں۔ یہ کم قیمت سمارٹ فونز نوکیا 2.4 اور نوکیا 3.4 ہیں جو آغاز میں یورپ میں دستیاب ہوں گے، تاہم جلد دیگر ممالک میں بھی دستیاب ہوں گے۔ نوکیا 3.4 اکتوبر کے شروع جبکہ نوکیا 2.4 سپٹمبر کے آخر میں صارفین کو دستیاب ہوگا۔ دنیا کی مقبول ترین سائٹ 1 دہائی بعد بدلنے کے لیے تیار۔ ویکیپیڈیا دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹس میں سے ایک ہے اور 10 سال بعد پہلی بار اس کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں لوگ انٹرنیٹ پر اکثر سب سے پہلے ویکیپیڈیا کا رخ کر دیتے ہیں، اور اب اس کی ڈیسک ٹاپ ورژن کو زیادہ یوزر فرینڈلی بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو 2 سال تک متعارف کرایا جائے گا۔ کمپنی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہمارے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ نئے آئیڈیاز صارفین کی ڈیفالٹ تجربے کا حصہ بنایا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ آئندہ برسوں میں ویب سائٹ تحقیق کر کے ڈیسک ٹاپ ورژن میں بہتری لائے گی۔ سجاد علی قابل عزت اور میرے پسندیدہ گلوکار ہیں: سونو نگم۔ بھارتی گلوکار سونو نگم نے پاکستانی گلوکار سجاد علی کو قابل عزت اور اپنا پسندیدہ گلوکار قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات کی چند تصاویر شیئر کر دیں۔ سونو نگم نے گزشتہ روز انسٹاگرام پر سجاد علی کے ساتھ چند تصاویر شیئر کی اور ان تصاویر کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تصاویر 19 مارچ کو لی گئی تھی، جب عدیل فاروق ہمیں عاطف علی کے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اتفاق سے وہاں سب سے زیادہ قابل احترام گلوکار اور موسیقار اور میرے سب سے زیادہ پسندیدہ سجاد علی بھائی بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ موجود تھے۔ سونو نگم نے سجاد علی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سجاد علی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ وہاں ہمارا انتظار کرتے رہے تاکہ ہم پہلی بار ملاقات کر سکیں۔ ہم لوگوں نے وہاں 1.5 گھنٹے تک باتیں کی۔ میں اس شام کی چند یادگار تصاویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سونو نگم نے سجاد علی کا گانا کٹنا نہیں کو ان کا اور ان کے گھر والوں کا پسندیدہ گانا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس گانے کو ان کی بہن نے بھی کور کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے سجاد بھائی سے اس گانے کو کور کرنے کی اجازت لی تھی اور انہوں نے نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ معاوضہ بھی نہیں لیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کورین پاپ بینڈ BTS کا امید کا پیغام۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جنوبی کوریا کے پاپ بینڈ BTS نے امید کا پیغام جاری کیا۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے تاریخی موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ورچوئل اجلاس 21 سپتمبر سے جاری ہے۔ اس اجلاس میں تمام عالمی رہنماؤں کے خطاب کو ورچوئلی پیش کیا جائے گا، جس میں آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے اور کورونا وائرس کے باعث بڑھتے ہوئے عالمی بحران پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق BTS کا مذکورہ ویڈیو پیغام پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا، جسے اقوام متحدہ کے ادارے بین الاقوامی چلڈرن ایمرجنسی فنڈ یونیسیف کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔